And if I don't come back, tell them that I have sacrificed. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین اکرام اور مہمانان خصوصی، آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ پیغام پاکستان۔ میں اور آپ کسی بھی برادری سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ آج کی اس محفل میں، اس سیمینار میں جو عنوان رکھا گیا ہے اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کیسے آپس میں دست و گریباں ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہی۔ اس دست و گریبانی سے پورے ملک کا، پوری قوم کا نقصان ہے۔ میری پہچان اور آپ کی پہچان یہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے، پاکستان نہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں۔ جس سرزمین پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس سرزمین کی حفاظت کرنا، اس سرزمین سے محبت کرنا، وہ اس پیدا ہونے والے بچے پر اسی طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ میرے محترم معزز سامعین اکرام، ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو پاکستان بنایا ہی اس غرض سے تھا۔ پاکستان کی بنیاد میں لاکھوں نوجوانوں کا خون، بوڑھے، ہماری معصوم بچیوں کا، ماؤں کا خون شامل ہے۔ اس وقت بچے بچے کا نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہماری اس سیمینار میں جو عنوان رکھے گئے ہیں، سب سے پہلے ہے مذہبی ہم آہنگی۔ مذہبی ہم آہنگی، ہر کسی کا مسلک، یہاں مذہب تو ایک ہی ہے، وہ مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آگے ہے مسلک ہے، وہ مسلکی اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آقا نامدار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے اندر بھی اختلاف تھے، صحابہ کے اندر بھی اختلاف تھے۔ اس اختلاف کو اتنا اچھال کر کہ دست و گریباں ہونا اور اس سے اپنی قوم اور ملک اور ملت کو نقصان پہنچانا، یہ آج کی اس مجلس کا کہ ہم اپنے اندر مسلکی ہم آہنگی پیدا کریں۔ مذہب ہم سب کا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا مذہب بنیاد اس کا کلمہ ہے۔ آگے مسلک ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ اس اپنی سوچ کو لے کر چلیں۔ اپنی سوچ جب آپ دوسرے پر ٹھونسیں گے، اس پر جبر کریں گے تو پھر کام بھڑکے گا، انتشار پھیلے گا۔ آپ اپنے نظریے پر قائم رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی ملک کا اور قوم کا نقصان نہیں۔ جب آپ اپنا نظریہ دوسرے پر ٹھونسیں گے تو پھر اختلاف ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اگر کوئی مسلکی اختلاف ہمارے اندر موجود ہے، اس کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنے ملک، قوم کا مفاد جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا نظریہ پاکستان۔ یہ نظریہ پاکستان دو فکری جو نظریے تھے، ایک ہندو ایک مسلمان۔ اس ہندو اور مسلمان کی بنیاد پر ہی پاکستان بنا کہ ہندو ہمیں اذان نہیں دینے دیتے، ہندو ہمیں گائے نہیں ذبح کرنے دیتے، ہندو ہمیں مذہبی بل چلو بھائی اپنا ملک بناؤ جہاں ہم آزادی سے قربانی کر سکیں، گائے کو ذبح کر سکیں، آزاد کر سکیں۔ دو قومی نظریہ
ایک اسلام اور ایک کفر. یہ تو اسلام کے نام پر اور پوری روئے زمین پر اگر کوئی ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. مذہب کے نام پر دوسری ریاست پاکستان کے ٹھیک 11 مہینے کے بعد اسرائیل بن گیا. کہ اگر پاکستان مذہب کے نام پر بن سکتا ہے تو یہودیوں کا بھی حق ہے کہ یہودیوں کو بھی جو ہے مذہبی ریاست ہونی چاہیے. مذہب اسلام کے نام پر صرف پاکستان ہے. تیسری چیز جو ہے جذبہ حب الوطنی. ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہمارا مذہب سکھلاتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ہے. وطن کی مٹی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, وطن کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہمارے عمل سے ملک کو, قوم کو, ملت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ ہمارا عمل اسلام کے عین خلاف ہوگا. اسلام کبھی بھی اپنے وطن سے دشمنی, وطن سے مخالفت کا درس ہرگز نہیں دیتا. یہ غداری ہے اور غدار کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے. جو اپنے ملک کے مفادات کو زخم پہنچائے, اپنے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے, اس کو ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں. پانچواں عنوان ہے مضبوط دفاع پاکستان. پاکستان کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, جس نے ہمیں مضبوط بنایا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. یہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی بدولت اللہ نے ہمیں جو ہے ایک مضبوط ایک سسٹم, ایک نظام دیا ہے جو تقریباً اسلامی دنیا میں 60 سے 63 ملک ہیں دنیا کے اندر. یہ ملک کوئی بھی پاور نہیں رکھتا, کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا. صرف اور صرف اللہ نے یہ پاور اور طاقت جو ہے ہمارے اس سرزمین کو عطا کی ہے. اگلا آئٹم جو ہے وہ مدارس کا کردار. یہ عنوان کہ ہمارا مدارس کا کیا کردار ہے. مدارس کا کردار پاکستان کے اندر وہ ہے کہ مدارس کا پڑھا لکھا ہوا آپ جب معاشرے کے اندر دیکھیں گے کوئی ملاوٹ کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی دھوکہ دینے والا نہیں ملے گا, کوئی بددیانت نہیں ملے گا. مدارس نے وہ افراد آپ کو دیے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. مدارس کے صدقے سے یہ آج آپ کا پاکستان بچا ہوا ہے. ہم کوئی نیا مکان بناتے ہیں تو بچوں کو بلا کر تلاوت کرواتے ہیں کہ آئیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے. خدارا پاکستان کے اندر دیکھیں کتنے مدارس ہیں جہاں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اس کلام کی برکت سے ہمارا ملک بچا ہوا ہے, ہمارے ملک کے اندر امن ہے. اور ہمیشہ مدارس نے وہ افراد دیے ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے. ملک ہمارا بددیانتی کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے, دھوکہ دہی کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے. اگر یہ اچھے اور خالص لوگ عطا کیے ہیں تو وہ مدارس نے کیے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ نے یہ جو عزت ہے, رتبہ ہے, مقام ہے, یہ تو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے, اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے اور میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. یہ رتبہ اور مقام اللہ نے دیا ہے. ہم اللہ سے دور ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے کہنے پر عمل نہیں کرتے, اس وجہ سے ہم بدامنی کا شکار ہوتے ہیں. اور اگلی بات کہ ہمارے ملک میں امن کیسے ہوگا. امن ہوتا ہے عدل سے, انصاف سے. جب عدل ہوگا, انصاف ہوگا تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہوگا. رب اجعل هذا البلد آمنا, یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد جب دعا کی تو دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کے خلیل نے اپنے قوم کے لیے امن مانگا. رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ میرے اس شہر کو, مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اگر ملک میں امن ہے تو میں اور آپ بھی محفوظ ہیں, امن کے اندر ہے. اگر امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. امن کے لیے بھائی چارہ, ایک دوسرے کی رائے کا احترام, اپنی رائے دوسرے پر جب ٹھوسیں گے تو امن نہیں رہے گا. میں آخر میں کبھی ہمیں عزت کیسے ملے گی, ہمارا نام بلند کیسے ہوگا. اس میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کا مال بھی, جان بھی, ہر چیز خرید لی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمام مال خرید لیے, تمام جان خرید لی اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے. تو
اس کے مقابلے میں ہم نے ملک کو کیا دیا، کتنا مال دیا، کتنی جان دی، کتنی قربانی دی، یہ اگر دیکھا جائے کفر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ جب جنگ عظیم ہوئی، فرنگیوں نے کتنا مال خرچ کیا جنگ عظیم پر۔ فرنگیوں نے جنگ عظیم پر جو مال قربان کیا ہے، اس میں جرمنی نے 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں، جرمنیوں کے جنگ عظیم میں 20 لاکھ لوگ یا جرمنیوں کے، فرانسیسیوں کے 24 لاکھ لوگ قتل ہوئے، انگریزوں کے 6 لاکھ قتل ہوئے اور اطالوی 4 لاکھ قتل ہوئے۔ اتنے لوگ جنگ عظیم کے اندر انہوں نے اپنے قتل کروائے جنگ کے لیے۔ اور مال کتنا خرچ کیا؟ انگریزوں نے 3 ارب پاؤنڈ خرچ کیے اور فرانسیسیوں نے 2 ارب پاؤنڈ خرچ کیے اور جرمن نے 3 ارب پاؤنڈ خرچ کیے اور اطالوی نے 50 کروڑ اور روس نے تو اتنا پیسہ جنگ عظیم پر لگایا کہ ملک ہی دیوالیہ ہوگا، قہر پڑ گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جنگیں یوں ہی نہیں لڑی جاتی، افواج یوں ہی نہیں بنائی جاتی، ایٹم بم یوں ہی نہیں بنائے جا سکتے، یہ میزائل اور راکٹ یوں ہی نہیں بنائے جاتے۔ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھالیں گے اور ایٹم بنائیں گے۔ میرے محترم، ہم بھی کچھ دیں ملک کو، اپنی جانی قربانی ہو، اپنی مالی قربانی ہو، تاکہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔